السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی اہمیت، کامیابی کا راز۔ دنیا کے ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ کوئی کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی تعلیم میں، کوئی کاروبار میں، کوئی تعلیم میں، کوئی اپنی عزت اور شہرت میں، اور کوئی آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حقیقی کامیابی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے، اور اس کامیابی کا سب سے بڑا راز تہجد کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات یا وقت قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد ادا کیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر حکم دیا کہ رات کی سکون اور تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ یہی وہ بابرکت عبادت ہے جو بندے کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہے اور آخرت میں بلند و عظیم مرتبہ نصیب فرماتی ہے۔ سوچیں، وہ لمحہ جب ساری دنیا خواب غفلت میں ڈوبی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی خوش نصیب اس پکار پر لبیک کہے اور سجدے میں گر جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے تمام نیک اور کامیاب لوگ اسی رات سے کامیاب ہوئے۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کی روحانی روشنی تہجد کی برکت سے تھی۔ علماء حق کا رعب تہجد سے تھا، اور بڑے بڑے کامیاب انسانوں کی عزت، سکون اور کمالات تہجد ہی سے وابستہ تھے۔ جب انسان تہجد پڑھتا ہے تو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ دن بھر انسان مختلف آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، کبھی نگاہوں کا امتحان، کبھی زبان کی لغزش، اور کبھی دل کی خواہشات کا دباؤ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان چھوٹے بڑے گناہوں میں الجھ جاتا ہے۔ مگر تہجد ایسی عبادت ہے جو دل کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ تہجد صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے سکون اور روحانی صحت کا خزانہ بھی ہے۔ جب بندہ رات کی خاموشیوں میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ یہی کیفیت دراصل روحانی طاقت ہے جو مومن کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یعنی رات کا اٹھنا دل کو زیادہ مضبوط اور زبان کو زیادہ سچا بنا دیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ راتوں کو طویل قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قدم مبارک ورم کر جاتے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی کیفیت آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کامیابی کا اصل راز تہجد میں ہے۔ اسی عبادت نے ان کے دلوں کو مضبوط بنایا۔
ان کی دعا کو قبولیت بخشی اور ان کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دیا۔ تہجد کے وقت کی دعاؤں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کے آخری پہر کی دعا ایسی ہے جیسے تیر اپنے نشانے پر لگے، یعنی اس وقت مانگی جانے والی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دن رات کی محنت کے باوجود کاروبار میں نقصان ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور زندگی میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، برکت صرف محنت سے نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ اور تہجد وہ عظیم دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رزق کی وسعت اور سکون کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت اٹھا کرو کیونکہ صبح کے وقت اللہ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے۔ تہجد انسان کو فجر سے پہلے اٹھنے کا عادی بناتی ہے اور یہی وہ وقت ہے اللہ کے قرب کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص تنگ دستی، قرض، پریشانی یا کاروباری نقصان میں مبتلا ہو تو تہجد کے وقت کی گئی دعا اس کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دل کو سکون، رزق میں برکت اور زندگی کو خوشی عطا کرتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بڑے بڑے اولیاء کرام، صوفیاء اور کامیاب مسلمان تاجروں کی زندگیوں کا راز یہی تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے تھے۔ ان کا یقین یہ تھا کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے اور مانگنے کا بہترین وقت تہجد ہے۔ رزق کی وسعت صرف زیادہ مال اور دولت کا نام نہیں بلکہ اصل کشادگی، دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ تہجد پڑھنے والا بندہ چاہے کم کمائے مگر اس کے رزق میں برکت اور سکون ہوتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سلسلہ ہے، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی دشمنی، کبھی گھریلو مسائل۔ ایسے وقت میں لوگ مختلف سہارے ڈھونڈتے ہیں مگر سب سے مضبوط سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگنے کی میں اسے عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ اعلان روزانہ ہوتا ہے۔ سوچیں، جب سب سو رہے ہوں اور رب کائنات خود بندے کو بلا رہا ہو۔ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ گواہی دیتے ہیں کہ جب وہ شدید غم یا پریشانی میں ہوتے تو تہجد کے سجدوں میں رو لیتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ دل ہلکا ہو جاتا، مشکلات آسان ہو جاتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جو اپنے مسائل بندوں سے مانگتا ہے وہ تھک جاتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز تہجد میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر نور، ان کے کلام میں اثر اور ان کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے۔
قرآن میں ارشاد ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی وہ رات کا تھوڑا حصہ ہی سوتے تھے، باقی عبادت میں گزارتے تھے۔ تہجد انسان کے دل سے غرور، تکبر اور حسد کو ختم کر دیتی ہے اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلوں میں بھی تہجد رہنمائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے رات کو قیام کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو شخص رات کی خلوت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو نرم گفتگو کرتے تھے، بھوکے کو کھلاتے تھے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو قیام کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تہجد کیسے شروع کریں؟ جلدی سوئیں، فضول مشاغل سے بچیں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، سونے سے پہلے نیت کریں، ابتدا صرف 2 رکعت سے کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ توفیق دے۔ یاد رکھیں، اللہ کو عمل کی کثرت نہیں بلکہ استقامت پسند ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی، دنیا کا سکون، رزق میں برکت، مشکلات کا حل، کردار میں مضبوطی اور آخرت کی نجات، یہ سب تہجد کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔